من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. تمام احباب محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم، گرامی قدر سامعین، واجب الاحترام معزز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج شوال المکرم کی 10 تاریخ ہے. شوال کی 7 تاریخ کو سن 3 ہجری پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہادی زندگی کا دوسرا بڑا اور اہم معرکہ، جس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے، یہ شوال کے مہینے میں 7 تاریخ کو ہوا. اس مناسبت سے آج کی اس مختصر نشست میں آپ حضرات کے گوش گزار شہدائے احد کی عظمتوں کو خراج تحسین اور سلام پیش کرنا بھی ہے. ان کے جذبات، دینی حمیت، غیرت
اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنے کے ایک جذبے کو اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی نیت کوشش کرنا ہے۔ اللہ کرے وہ جذبہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا تھا، اس کا کچھ حصہ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ یہ جذبہ جہاد اور شوق شہادت ہی تھا کہ جس نے دنیا کی کایا پلٹ کے رکھ دی تھی۔ اس وقت کی بڑی بڑی طاقتیں قیصر و کسریٰ اور ان کی تمام تر وسائل، سامان حرب، سامان عیش و عشرت، اس سب کو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا کے رکھ دیا تھا۔ اور آج یہی جذبہ جہاد اور شوق شہادت ہم سے، عوام الناس سے، پبلک سے اور بالخصوص ہمارے مقتدر طبقات سے، حکمرانوں سے، افواج سے، سپہ سالاروں سے، عالم اسلام کی تمام مملکتوں سے یہ ختم ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں آج ہم باطل کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے ایک کھلونا بنے ہوئے۔ اللہ کرے کہ وہ جذبہ جہاد، وہ شوق شہادت اللہ ہمیں دوبارہ نصیب فرما دے۔ اللہ کے محبوب پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی کو مسلط کر دے گا، ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے، یہ ذلت و رسوائی تمہارے ساتھ چمٹ جائے گی، اور تب تک یہ ختم نہیں ہوگی، تب تک یہ تمہاری جان نہیں چھوڑے گی جب تک تم دوبارہ اسی جہاد کی طرف واپس نہیں آ جاؤ گے۔ اللہ کرے ہمیں بھی، پبلک کو بھی، عوام کو بھی، بالخصوص ہمارے حکمرانوں کو، افواج کو اللہ یہی جذبہ جہاد اور شوق شہادت نصیب فرما دے۔ غزوہ احد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے جذبات کیا تھے، اس کا ہم ایک دو واقعات ہی، چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے اس لیے صرف نمونے کے طور پر، ایک صحابی عمر ابن الجموح رضی اللہ تعالیٰ، عمر ابن الجموح رضی اللہ تعالیٰ، پاؤں سے لگڑے تھے یہ صحابی، اجازت بھی تھی معذورین کو کہ وہ جہاد میں نہ بھی شریک ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ احد کا میدان سج رہا تھا، مدینہ منورہ پر اس وقت کی متحدہ اقوام نے مل کر حملہ کیا تھا۔ ابو سفیان جو لشکر کفار کی قیادت کر رہے تھے تب تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، دیگر قبائل کو ساتھ ملا کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے، اور اس جذبہ انتقام کے ساتھ کہ بدر میں مسلمانوں نے جو ہمارا نقصان کیا ہے اور ہمارے بڑے بڑے سرداروں کو مارا ہے، اس کا ہم انتقام بھی لیں گے، اور ریاست مدینہ کے اس ٹمٹماتے چراغ کو بھی ہم بجھا کر چھوڑیں گے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ میرے محترم دوستو، ان حالات میں
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس لشکر کفار کے مقابلے کے لیے اعلان کیا کہ سب جہاد کے لیے نکلو، تو آپ حضرات حیران ہوں گے، ایک رات کا دلہا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شادی ہوئی ہے، ایک رات بتائی ہے، بس غسل جنابت بھی نہیں کر پائے، پاکی بھی حاصل نہیں کر پائے کہ کانوں میں آواز پڑی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں بلا رہے ہیں۔ اس چیز کو بھی سمجھا کہ غسل کرتا ہوں تو آپ کی آواز پہ لبیک کہنے میں دیر ہو جائے گی، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اسی حالت میں جا کر جہاد میں شریک ہوئے اور اللہ کی شان شہادت بھی نصیب ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کی میت کو، ان کے جسد خاکی کو اللہ کے فرشتے غسل دے رہے تھے۔ آپ نے جب حالات کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ حکم جہاد پر لبیک کہتے ہوئے جنابت کی حالت میں ہی جہاد میں شامل ہو گئے تھے، اس لیے ان کو غسیل ملائکہ کہا جاتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی، یہ جذبات تھے ہر ایک۔ عمر بن جموع باوجود اس کے کہ معذور تھے، لنگڑے تھے، ایک ٹانگ نہیں تھی ان کی، اللہ کی طرف سے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت بھی تھی، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، اندھے کو، بیمار کو، معذور کو کوئی مشکل نہیں، کوئی تنگی نہیں، کوئی ان پہ شکوہ شکایت نہیں اگر وہ نہ بھی شامل ہو۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ان کی اہلیہ نے ان کو جذبہ دلایا، شوق دلایا اور غیرت دلائی، اور یہ الفاظ کہے جس نے ان کے اندر گویا یوں کہہ لیں کہ ایک طاقت بھر دی، ایک ولولہ اور شوق پیدا کر دیا۔ اور ان کی اہلیہ کون تھی؟ وہی عفرہ جس کے بیٹے نے، معاذ اور معوذ نے بدر کے اندر ابو جہل کو ادموا کیا تھا۔ کیسے جذبوں والی خواتین تھی، ہمت والی خواتین تھی۔ آج میرے عزیز دوستو، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے اللہ نے کیسے ان لوگوں کے اندر ایمانی غیرت پیدا کی ہوئی تھی۔ آج گز گز کی لمبی زبانیں کر کے صحابہ پہ بھونکنے والے، وہ تو بڑی آسانی سے ان کے متعلق مختلف الفاظ کہہ دیتے ہیں، لیکن ان جیسی ایک مثال پیش کرنا آج کی دنیا کے انسانوں میں، مسلمانوں میں آج بھی نہیں مل رہی۔ آج اگر اس کا کوئی نمونہ پیش کر رہا ہے صحابہ کے ان جذبوں کا، صحابہ کی ان قربانیوں کا، صحابہ کے اس شوق شہادت کا، تو وہ فلسطین کا مجاہد، فلسطین کا مسلمان، فلسطین کا مرد، فلسطین کی عورت، وہ یہ جذبات ہمیں دکھا رہے ہیں۔ تو عمر بن جموع کی اہلیہ کہنے لگی، مجھے تو لگتا ہے کہ بزدلی کی وجہ سے، موت کے ڈر سے تم جہاد میں جانے سے جی کترا رہے ہو، اللہ کے محبوب کے ساتھ شامل نہیں ہو گئے۔ تو عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخت سفر باندھا، احد کی طرف چلے اور احد کے میدان میں شامل ہوئے۔ اپنے ٹانگ کے نہ ہونے کے باوجود پوری پامردی کے ساتھ اور بہادروں کی طرح جوان مردی کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا، اور اللہ کی شان جذبہ صادق سچا تھا، اللہ نے شہادت بھی نصیب فرما دی۔ جب شہداء کی میتوں کو مدینہ منورہ کی طرف لانے کے لیے ان کے جسد خاکی کو اونٹ پہ رکھا گیا اور اس کو مدینہ کی طرف
چلایا گیا تو اونٹ نے چلنے سے انکار کر دیا، اونٹ نہیں چل رہا تھا، اڑ گیا۔ بڑی کوشش کی کہ یہ چلے لیکن وہ نہیں چلتا، احد کی طرف چلاتے تو چل پڑتا، لیکن جب اس کو مدینہ کی طرف چلاتے تو وہ وہیں بیٹھ جاتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کو اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے، یہ بتاؤ کہ اس نے کوئی بات چلتے ہوئے کہی تھی، کوئی دعا کی تھی، کچھ کہا تھا چلتے ہوئے؟ تو ان کی اہلیہ کہنے لگی گھر سے نکلتے ہوئے انہوں نے دعا کی تھی، اللہم لا تردنی الی اہلی، اللہ اب مجھے میرے گھر واپس نہ لوٹا۔ اہلیہ کی غیرت دلانے پر یہ دعا کر کے نکلے تھے کہ اللہ جہاد میں جا رہا ہوں، شہادت بھی نصیب کر دینا اور دوبارہ مجھے گھر بھی واپس نہ لانا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی ہے، لہٰذا ان کو یہیں احد کے میدان میں ہی دفن کر دیا جائے۔ میرے محترم دوستو، یہ جذبے تھے، یہ ولولے تھے، یہ ایک نمونہ میں نے آپ کو بتایا۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء، آپ کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی، جن کو یوں کہہ لیں کہ غزوہ احد کے اصل ہیرو، جیسے ہوتا ہے نا ایک میچ ہوتا ہے تو میچ کے بعد کہتے ہیں مین آف دا میچ، یہ بندہ سب سے زیادہ کارکردگی والا۔ تو غزوہ احد کے اصل ہیرو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آمنہ کے والد تھے وہب، اور وہب کے بھائی تھے وہیب کی بیٹی تھی حالہ، اور حالہ ماں تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی۔ گویا آمنہ اور حالہ دونوں چچا زاد بہنیں تھیں، اور ایک ہی دن دونوں کا نکاح ہوا تھا، ایک ہی بارات گئی تھی مکہ مکرمہ سے، جس میں ایک دلہا آپ کے دادا عبد المطلب تھے، ایک دلہا آپ کے والد حضرت عبداللہ تھے۔ عبد المطلب کی شادی حالہ بنت وہیب سے ہوئی اور عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہب سے ہوئی۔ تو آپ کا بڑا قریبی لگاؤ تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر ایک لحاظ سے دونوں بھائی بھی تھے، بھائی اس طرح کہ حضرت سویبہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی، بعض حضرات نے لکھا ہے مسلمان ہو گئی تھی، انہوں نے آپ کو بھی دودھ پلایا اور انہوں نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اس لحاظ سے دونوں ایک عورت کے دودھ کی وجہ سے دونوں بھائی بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ ہم عمر بھی تھے، تقریباً 1.5-2 سال کا فرق تھا، اس لیے بچپن سے دوستی اور یارانہ بھی تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو عجیب ایک طریقے سے مسلمان ہوئے، ان کو کوئی لگاؤ نہیں تھا نہ مشرکوں سے نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ شکار کا شوق رکھتے تھے، کئی دن جنگلوں میں چلے جاتے، وہاں جا کے شکار میں گزارتے اور پھر واپس آتے، پھر چلے جاتے۔ اس کے علاوہ ان کو کسی چیز کا کچھ نہیں تھا کہ شرک کیا ہوتا ہے یا توحید کیا ہوتی ہے، اس سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ ایک دن ایسے ہی شکار سے واپس آئے، طریقہ ان کا یہ تھا کہ جب شکار سے واپس آتے تو ہر ملنے والے کے پاس بیٹھتے، اس سے حال احوال لیتے، پھر بیت اللہ میں آتے، اللہ کے گھر کو سلام کرتے، پھر اپنے گھر جایا کرتے۔ اس صفا پہاڑی کے پاس پہنچے تو ایک باندی نے ان کو کہا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو شکار میں مست ہیں اور آج آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے بہت اذیت پہنچائی ہے، تکلیف پہنچائی ہے، ان کو گالیاں بھی دی ہیں، ان کو مارا پیٹا بھی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر رگ حمیت بھڑکی، غیرت اور عصبیت اور اپنا بھتیجا
یتیم بھتیجا، اس کی محبت جاگی، پہلے بھی محبت تھی لیکن وہ محبت تھی صرف رشتے کی، اب محبت اللہ نے پیدا کر دی ایمان کی اور غیرت پیدا کر دیا تھا۔ وہ سیدھے کسی سے بھی ملے بغیر سیدھے مسجد حرام میں پہنچے۔ ابو جہل دوستوں میں بیٹھا گپ شپ لگا رہا تھا تو ایک زوردار کمان اس کے سر پہ مار کے کہا تو نے محمد کو لاوارث سمجھ رکھا؟ اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور خوب اس کو، حالانکہ وہ سردار تھا، کسی کی ہمت و جرأت نہیں ہوتی تھی اس کے سامنے بول بھی سکے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بہت سنائی، مارا بھی۔ بعض لوگ کہنے لگے ہمیں لگتا ہے کہ تو بھی بے دین ہو گیا، تو بھی بے دین ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کھڑے کھڑے کہا ہاں اگر یہ بے دینی ہے تو میں اعتراف کرتا ہوں، گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ میرے محترم دوستو، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے لیے ایک قوت اور طاقت بنی۔ اس کے تھوڑے دن کے بعد پھر حضرت عمر بھی اسلام لے آئے تھے، جس سے مسلمانوں کو بہت قوت حاصل ہوئی۔ تو یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بدر کے اندر بڑے بڑے صنادید قریش کو، کافروں کے سرداروں کو قتل کیا تھا، کافروں کے دلوں میں جذبہ انتقام بھڑک رہا تھا۔ جبیر ابن مطعم نے اپنے چچا طعیمہ ابن عدی کے لیے وحشی کو اچھی خاصی رقم دی کہ مجھے حمزہ کا سر چاہیے، بس یہ پیسے لے لو، حمزہ کو قتل کرنا ہے۔ تو وحشی جو بعد میں مسلمان ہوئے ایک چٹان کی طاق میں بیٹھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیروں کی طرح احد کے میدان میں کافروں کے پشتے اکھاڑ رہے تھے اور گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹ رہے تھے۔ جب یہ اس چٹان کے پاس سے گزرے، اس نے چھپ کر ایک نیزہ مارا جس سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم جو ہے وہ چھلنی ہو گیا، دو ٹکڑے ہو گیا، اور پھر کافروں نے آپ کی آنکھیں نکالی، کان کاٹے، ناک کاٹے، مسلح کیا، جگر کاٹا، دل چیر کے نکالا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ محبوب چچا جس پہ آپ کو بہت ہی دکھی ہوا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا، چونکہ آپ مدینہ منورہ میں تھے اور حضرت حمزہ آپ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے آئے تھے، آپ نے فرمایا حمزہ تو میرا وہ شیر ہے جس پہ رونے والی بھی کوئی نہیں، مکہ مکرمہ سے یہاں آ کے رونے والی بھی کوئی نہیں۔ انصار مدینہ کی عورتوں کو پتہ چلا تو انہوں نے آ کے اپنے رواج کے مطابق رونا شروع کر دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، ایک دم آپ اٹھے اور فرمایا کہ یہ ابھی تک رو رہی ہیں، ان کو منع کرو اور ان سے کہو کہ آئندہ کسی پہ اس طرح نہیں رونا، کسی میت پہ اس طرح وین نہیں کرنا، کسی میت پہ اس طرح وویلا نہیں کرنا، کسی میت پہ اس طرح کی مرثیے نہیں پڑھنے۔ اور آپ نے فرمایا بے شک ان المیت لیعذب ببکاء اہلی، جب مرنے والے کے پیچھے لوگ روتے ہیں، وین کرتے ہیں، رونے سے مراد جیسے ہمارے یہاں کلچر اور رواج ہے، ایک آنکھوں سے آنسوؤں کا آ جانا، دکھ کی وجہ سے، درد کی وجہ سے، وہ تو غیر اختیاری ہے، اس پہ کوئی قدغن پابندی نہیں، لیکن ایک ہے وین کرنا، مرثیے ڈالنا اور ماتم کرنا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر والے اس طرح روتے ہیں تو میت کو اس سے اللہ پاک عذاب دیتے، اس لیے ایسے رونا نہیں چاہیے، وین نہیں ڈالنے چاہیے، مرثیے نہیں پڑھنے چاہیے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود جنازہ پڑھا ہے۔ ان کی بہن آپ کی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے بھائی کی میت کو دیکھنے کے لیے آ رہی ہے۔
میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، ذرا یہاں یہ بھی اندازہ کریں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کرنے والے تھے، ہر حال میں۔ کیا صورتحال ہوگی اس وقت بہن کے کلیجے کی، جس کو پتہ چلا ہوگا کہ میرے بھائی کا اس طرح جسم کاٹ دیا گیا ہے، چھلنی چھلنی کر دیا گیا ہے۔ حضرت صفیہ دیکھنے کے لیے آ رہی ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ زبیر، جاؤ ان کو روکو، ماں کو روکو۔ آپ کے ذہن میں تھا کہ برداشت نہیں کر سکے گی، وویلا کرے گی، بے صبری کا مظاہرہ کرے گی۔ حضرت زبیر روکنے کے لیے گئے۔ حضرت صفیہ بڑی قداور اور بہادر خاتون تھی، قوت و طاقت والی تھی۔ انہوں نے ایک ہاتھ مارا اور بیٹے کو زمین پہ گرا دیا۔ آگے بڑھ رہی ہیں، بیٹے نے لیٹے لیٹے ایک جملہ کہا۔ اس طاقتور خاتون کو، جس کو بیٹا بھی نہیں روک سکا، اس جملے نے اس کے قدم وہیں روک دیے۔ بیٹے نے کیا کہا؟ اماں حضور نے منع کیا، اماں حضور نے منع کیا۔ وہیں رک گئی اور فرمایا جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو میں کوئی بے صبری، ماتم، وویلا، مرثیہ کرنے نہیں جا رہی، میں تو بھائی کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں۔ اللہ کی راہ میں یہ کون سی بڑی بات ہے؟ میرے محترم دوستو، یہ جذبات تھے مردوں کے، عورتوں کے، بچوں کے۔ آج یہ جذبہ جہاد اور شوق شہادت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے ہمارے اندر، پوری قوم کے اندر، ہماری امت مسلمہ کے حکمرانوں میں، ہمارے افواج عالم اسلام میں یہ جذبے پیدا ہو جائے تو جو آج حال فلسطین میں مسلمانوں کا ہو رہا ہے، یہ کبھی ایسا حال نہ ہو۔ آج جو صورتحال ہے وہ ہماری کمزوریوں، کمیوں اور ہمارے اندر وہن، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت اور آرام طلبی اور عیش و عشرت کی زندگی، اس نے ہمیں اس میدان سے دور کر دیا۔ میرے محترم دوستو، آج میں بھی، آپ بھی دعا بھی کرتے ہیں اللہ سے، اللہ ہمیں یہ جذبہ جہاد اور شوق شہادت نصیب فرمائے، اور اس کے لیے ہمیں دین پہ سب کچھ لگا دینے کا ارادہ بھی کرنا ہوگا۔ تن من دھن سب ہم دین کے لیے قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔